حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ جانوروں نے بول کے کیا بھائی حضور آ گئے، جانوروں نے دسیا جی حضور آ گئے۔ 100 کتابوں چ اسی دکھا سکتے ہیں کہ جانوروں نے بول کے کیا کہ بھائی اٹھو ستے ہو، اٹھو حضور آ گئے۔ مسئلے تے ایسے جڑی امت نو دسنے سن، انہوں نے کہڑے مسئلے چاڑیا تھے؟ کسی انگوٹھے چومے تھے، اے مسئلہ رہ گیا سی۔ میں کہا جڑے صحابہ رسول اللہ دا خون مبارک حضرت زبیر حضور نے مبارک پچھنے لگوائے اور اپنا خون جو ہے تعلیم امت کے لیے سرکار نے حضرت زبیر کو کہا جائیں اس کو دفن کر کے آئیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار گئے تو سارا خون پی لیا۔ حضرت سلمان فارسی نے کیا حضور انہوں نے دفنایا کوئی نہیں ہے تو خون پی گئے، حالانکہ قرآن میں موجود ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، قرآن کہتا ہے خون حرام ہے، اس کو نہیں پی سکتے۔ انہوں نے آیت نہیں سی پڑھی سورہ مائدہ دی، حضور نے بلا کے فرمایا زبیر کی کیتا ہی، عرض کیتا حضور پی گیا۔ تو سرکار نے فرمایا سارے گواہ ہو جاؤ آج تو بعد زبیر نو کدی دنیا دی بیماری پریشان نہیں کر سکتی۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تو یہ تو کہنے انگوٹھے چومنا جائز ہے، میں کیا 10 خون پینا جائز ہے؟ مالک بن سنان غزوہ احد کے اندر رسول پاک کی بشریت کا ظہور تھا تو حضور کے جسم اطہر سے خون مبارک ظاہر ہو رہا تھا، حضرت مالک بن سنان نے اس طرح چوس کرنا حضور کا خون پی لیا۔ سرکار نے اسی وہاں تو نقد و نقد سودا ہے جی، ادھار ہے ہی نہیں، حضور نے اسی وقت دیکھ کر فرمایا جس نے چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا وہ مالک بن سنان کو دیکھ تھے، کوئی ادھار ادور نہیں، صرف اس طرح کر کے پنکھا جلے۔ حضرت زبیر بن عوام نے حضور آرام فرما رہے تھے تو حضرت زبیر نے پنکھا ہلایا، سرکار نے کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد فرمایا زبیر جدو میں سو گیا سا ادو بھی پنکھا ہلاندا رہے یا ادو چپ کر کے بیٹھ رہا سے؟ ایتھے ماں کہے نا کہ پتر اج دبا دے، ماواں نو دبایا بھی کرو انہاں دے پیر، سارا کچھ اتھوں ہی لبنا نے۔ پیراں دے ہاتھ بھی چوم دیو، پیر بھی چوم دیو، تے وڈے مرشد تے ماں پیو بھی ہیں نا۔ فطرت ہے وے کہ ماں کہے نا دباؤ تے پتر نالے بھی دعا کر رہے ہوندے جلدی جلدی سو جائیں، چھٹی مل جائے۔ استاد بھی کہے تے شاگرد بھی وہی دعا کر رہے ہوندا ہے، بلکہ شاگرد تے کہندا ہوئے گا ابدی نیند ہی سو جائیں، ہمیشہ کے لیے ہی سو جائیں استاد صاحب تے جان چھوٹے۔ تے حضرت حضور آرام کر رہے ہیں، حضرت زبیر اپنا کام کر رہے ہیں۔ حضور نے کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد فرمایا زبیر جب میں سو گیا تھا اس وقت بھی پنکھا ہلاتے رہے ہو، اس وقت خاموش ہو کے بیٹھ گئے تھے؟ عرض کیا نہیں حضور میں اپنی ڈیوٹی پوری دیتی ہے۔ فرمایا جانتے ہو کہ اللہ نے تجھے اس کا کیا صلہ دیا؟ عرض کی حضور صلے کے لیے تو میں کام کر ہی نہیں رہا، میں کوئی اجر کے لیے تھوڑا ہی کر رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں زبیر تم جانتے ہو اللہ نے یہ جو تم نے ایسے ایسے کیا ہے، ایسے 12,000 شیل نہیں کھا دے فیض آباد جا کے، نہیں صرف اس طرح کیتا ہے۔ بھائی کتنا ٹائم لگے گا جی؟ آدھا گھنٹہ بھی کر دے رہو کچھ نہیں ہوتا۔ ویسے ان کی تو صحت بھی، عرب کا تو موسم بھی بہت اچھا ہے، زمزم ہے، کھجوریں ہیں، ایسے آدھا پونا گھنٹہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے کرتے رہے۔ حضور نے فرمایا جڑا تسی انجن کر دے رہے ہو اس کا صلہ یہ ہے آزا جبریل یقرئک السلام، جبریل آ کے تنو اس طرح کر کے سلام بھیجتا ہے۔ اس طرح کر کے جبریل کہہ رہے حضور اے زبیر نے جڑا اس طرح کیتا نا اے ادا عرش والے نو اتنی پسند آئی ہے کہ میں انہاں دی ترجمانی کر کے آ کے تے زبیر بن عوام نو سلام پیش کر رہے جڑے انج کرن انہاں نو سلام پیش ہوئے تے جڑے ایتھے 500 سال دا سپ ہوئے تے صدیق اکبر نو ڈنگ وج رہا ہوئے تے صدیق اکبر پھر بھی انج نہ کرن کہ حضور گود وچ آرام فرما رہے ہیں، اس ابو بکر نو اللہ کتنا اجر عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ مسئلے اے دسن والے سن قوم نو، انہوں نے مسئلے دسے جی ہاں کیا نبی زندہ ہیں، اے مسئلہ دس رہے ہیں جی۔
کیا نبی حاضر و ناظر ہے؟ اے کوئی مسئلہ ہے کرن اللہ کہ قرآن سے دکھائیں؟ میں کہا تیرا بوتھا تو کی قرآن نو سمجھنا ہے تو، لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں، جہاں تک بندہ ناظر ہوتا ہے وہاں تک بندہ حاضر ہوتا ہے. جہاں تک کے لیے بندہ ناظر ہے وہاں تک کے لیے بندہ حاضر ہے. مثال کے طور پر میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور یہاں اگر درمیان میں یہ دیواریں نہ ہوں اور وہ جو ہماری گول گراؤنڈ ہے آگے، وہاں پر کوئی وقوع ہو جائے، بندہ مر جائے، تو میں ایتھے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں تو میں ناظر ہوں. جب میں ناظر ہوں تو پھر میری گواہی بھی مانی جائے گی. کہیں گے یہ جائے وقوع پر موجود بھی تھا، اگرچہ اوتھے نہیں سی پر اس واقعے نو ویکھ رہا سی. جتھے تک واسطے بندہ ناظر ہوئے اوتھے تک واسطے بندہ حاضر ہوندا ہے. میری تہاڈی اس وقت میری نگاہ اس دیوار تک جا رہی ہے، تہاڈی نگاہ اس فلیکس تک آ رہی ہے. تانوں نہیں پتا فلیکس تو پیچھے کی لگیا ہے، تے مینوں نہیں پتا اس دیوار تو پراں کی ہے. تو جہاں تک کے لیے بندہ ناظر ہوتا ہے وہاں تک کے لیے بندہ حاضر ہوتا ہے. ہن ذرا حضور دی شان سنو. بخاری شریف دی حدیث ہے، سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھانے پڑھانے حضور اگے ہو گئے تے سرکار نے ہاتھ اپنا مبارک اپنا اوتے کیتا، پھر حضور واپس پیچھے آ گئے. کسی کا ہاتھ حضور کے ہاتھ جیسا نہیں، کسی کا اشارہ رسول اللہ کے اشارے جیسا نہیں ہو سکتا. سرکار نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کی حضور رأیناکا تقعقعت فی الصلاۃ. حضور اسی ویکھیا تسی نماز وچ اگے گئے پھر پیچھے آئے، پہلے اگے گئے پھر پیچھے آئے. اپنے مصلی تو اگے جا کے تسی حضور رأیناکا تناولوا شیئا، ہم نے دیکھا حضور آپ کوئی چیز پکڑ رہے ہیں اور ہاتھ مبارک اوپر کر کے پکڑ رہے ہیں، پھر حضور آپ پیچھے آئے. پہلا تو فتویٰ ہے کہ سرکار فرماندے تہاڈی تے نماز ہی ٹوٹ گئی، تسی نماز پڑھ رہے سو مینوں ویکھ رہے سو، تہاڈی تے نماز ہی ٹوٹ گئی ہے، تسی نماز پڑھ رہے سو. یا تاں اسی نہیں ویکھ سکتے اس طرح. حدیث پاک دے اندر آندا ہے جڑا بندہ نماز ہی چنج ویکھدا ہے، اللہ فرماندا ہے اگر میری شان رحیمی کریمی نہ ہوندی تے ایدیاں اکھاں اچک لیندے، اکھاں باہر کڈ دیندے. اسی انج ویکھیے تے اگاں اکھاں نکل جاون. تو حضور اس طرح ویکھن تے اللہ فرماندا ہے قد نرا، حبیب کلیاں تسی نہیں ویکھ رہے اسی بھی تانوں ویکھ رہے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. جی بخاری شریف دی حدیث ہے، جدوں سٹیٹس آئے گا تھلے دا حوالہ تہاڈے کول پہنچ جائے گا. سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک اوپر کیا پھر پیچھے آئے. صحابہ نے عرض کی حضور رأیناکا تقعقعت. جڑے منڈے بخاری شریف نظامیہ چ پڑھ رہے ہیں تے استاذ گرامی کو پڑھ رہے ہیں، جس اس موقع تے اتے پہنچو گے تے جے تانوں کدھر ساڈی یاد آ جائے تے ساڈی تشریح نو بھی قبول کرنا. تے اس طرح کر کے حضور نے ہاتھ مبارک اگے کیتا، پھر حضور پیچھے مصلی تے تشریف لے کے آئے، نماز مکمل کیتی. تے صحابی چو ایک نے نہیں کیا کہ میں نے دیکھا ہے، نا جمع متکلم دا سیغہ ہے، رآ رآیا رآؤ رآت رآتا رآئینا، رآیتا رآیتما رآیتم رآیتی رآیتما رآیتو رآئینا. ہم نے دیکھا، اسی ساریاں ویکھیا، سجے والیاں بھی ویکھیا تے کھبے والیاں بھی ویکھیا، کیونکہ انہاں دا کم ہی یہ سی کہ وہ نماز دے اندر بھی ٹک ٹکی بن کے کملی والے دا چہرہ ویکھدے رہندے. لبیک لبیک یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا آگے دیکھو، جہاں تک کے لیے بندہ ناظر ہوتا ہے وہاں تک کے لیے بندہ حاضر ہوتا ہے. اس ضمن میں تانوں مسئلہ سمجھاواں، یہ تانوں مولوی نہیں سمجھان گے، یہ تانوں فقیر ہی سمجھا رہا ہے. اے سوکھا کر کے صرف اے سمجھو کریم تے کھچڑی بنا کے تواڈے منہ چ رکھ رہے ہیں، بس اگر کوئی اپنا ہضمہ درست رکھنا اینو ہضم کر لینا. سرکار نے فرمایا ہوا یہ کہ میں نماز جب تمہیں پڑھا رہا تھا تو اریت الجنہ. ویسے تے تانوں پتہ ہے سارا ٹبر رائی وینڈ والا انہوں نے ترجمہ ایتھے آ کے کیتا کہ میں نے جنت کو دیکھا. اگر اے معنی کریے تو پھر سیغہ اے ہونا چاہیے رأیت الجنہ. ایتھے مجہول دا سیغہ ہے، حضور نے نہیں فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا، فرمایا نہیں اریت الجنہ. جنت خود میرے نیڑے آئی ہے، میرے نیڑے آئی ہے جنت. جنت کو میرے قریب کیا گیا. اری ارا یریت ہوئے تے افعال مقاربہ چوئی ہے. حضور نے فرمایا جنت میرے قریب آ گئی. پھر حضور پھر کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا کہ میں نے وہاں انگوروں کا ایک گچھا پکڑنا چاہا تو پھر حضور نے فرمایا لو اخذتو، اگر میں اس کو پکڑتا لأکلتم منہما بقیت الدنیا.
فرمایا وہ تسی کھاندے، پھر تابی کھاندے، پھر تبا تابین کھاندے، پھر میری امت دے ولی کھاندے رہندے، کھاندے 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 لبیک علیہ کھاندے رہندے. تے سرکار نے فرمایا او جڑا ایک گچھا سی انہیں قیامت تک نہیں سی ختم ہونا. پکڑنے والے مصطفیٰ ہیں. حضور نے فرمایا پوری کائنات کھاتی رہتی، وہ ایک گچھا نہیں ختم ہونا تھا. اصول یہ ہے کہ انسان کا ہاتھ اس کے قد سے، اس کے سر سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. قد 5 فٹ کا ہے تو ہاتھ جا کے 6.5 پونے 7 فٹ تک چلا جائے گا. اور نگاہ یہ ہے کہ نگاہ ہم یہاں پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو اس وقت مجھے تیسرا آسمان نظر آ رہا ہے. چلو قبلہ بعد ہی تنگ نہ کرنا، 2 مائنس کر دینے پہلے ہی کہہ چھڑیے. ویسے چند تیسرے تے وے، چند شریف تیسرے تے وے، سائنسدانوں کو لوگ پوچھ لینا، اس تے علماء مفسرین دی رائے بھی. چلو جی پہلے دی گل میں پہلے ہی نظر آ رہا ہے. تو ہاتھ پنکھے تک جا رہا ہے اور نگاہ جو ہے وہ جا رہی ہے پہلے آسمان تک. حاضر دماغ بیٹھے ہو یا نہیں؟ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، حضور کا ہاتھ جنت میں جا رہا ہے تو نگاہ کہاں تک جا رہی ہوگی؟ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ہاتھ جنت تک جا رہا ہے تو نگاہ کہاں تک جا رہی ہوگی؟ جہاں تک کے لیے بندہ ناظر ہوتا ہے وہاں تک کے لیے بندہ حاضر ہوتا ہے. زمین و آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو مصطفیٰ کی نگاہ میں نہ ہو. لہذا ہمارے آقا مولا حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. مسئلے انج دسو تاکہ قوم حضور دے نال انوا پیار کرے. ایک کیڑا مسئلہ دسیا تے اگلے دن جناب میلاد نہیں منانا، جاؤ جہنم میں. اے بھی کوئی مسئلہ دسیا نے قوم نو، غریباں دی شادی کروا دیندے. میں کہ 11 مہینے تو جیلے ہونا ہے، 1 مہینہ تینوں غریب نظر آندے، 11 مہینے کتھے جبدا رہنا ہے. تے ویسے اے بھی ہن تواڈے گلے شکوے غریباں دی مدد کرو تے سیلاب زدگان نو پیسے اسی دے رہے ہوں، تصویراں کوئی لوا رہا ہے. سارے تواڈے مسئلے حل کر چھڈے ہن تے منو کہ بھائی میلاد شریف کرنا چاہیے. مسئلے دسنے سن جی. انہوں نے کیا مائی صاحبہ مسئلہ تواڈے کولوں پوچھنا ہے. ایک مسئلے تو گل کیڑے مسئلے تک پہنچ گئی. انہوں نے کہا جی پتر کی پوچھنا ہے؟ انہوں نے کہا جی صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دادی امی اے تے دسو کہ نبی پاک دا چہرہ کیسا سی؟ نہ بھائی نہ نشترا لیو، نہیں ہے تو پھر کوئی ذوق دینا، پھر نہیں سی آنا. پھر جین جی کوئی بہنا ہے جی تے شدرے والے نوں تے ویسے ہی سارا کچھ معاف ہے. دسو دادی امی حضور دا چہرہ کیسا سی؟ تے آپ نے نہیں فرمایا اے کیڑا مسئلہ پوچھے، جا جا کے اپنا کام کر، نمازاں پڑھ، تسبیحاں چھک، اشراق پڑھ، چاشت پڑھ، اوابین پڑھ، حاجات پڑھ، تحیت الوضو پڑھ، تحیت المسجد پڑھ، وڈیاں وڈیاں فری ڈسپینسریاں بنا، وڈیاں وڈیاں پارکاں بناؤ. اے بھی کوئی مسئلہ پوچھنے والا میرے کو پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا امی جی دسو نبی پاک دا چہرہ کیسا سی؟ سنو جی میری تقریر ختم ہو گئی ہے تے جواب آپ نے دیتا. جواب ہی بندا ہے جی بڑا سونا سی، بڑا ہی سونا سی، بڑا ہی سونا سی. لیکن نہ اس تو بھی اگلی گل کیتی. فرمایا یا بنیا پتر اج کیڑی گل چھیڑ بیٹھا ہے؟ اوے آج تے پرانیاں گل آ کیڑی تار چھیڑ بیٹھا ہے؟ آپ فرمانے لگیں یا بنیا، اوے کاکے، اوے میرے پتر، لگتا ہے ایسا ہی ہے جب 110 سال عمر ہو تو بینائی بھی کم ہو گئی ہوگی. تو مائی صاحبہ کیسے بیٹھی ہوں گی؟ جب حضور کا نام آیا ہوگا تو جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اوے پتر آج کیڑا ذکر چھیڑ بیٹھا ہے؟ فرمایا لو رائتہ لرائت الشمس طالعۃ. فرمایا پتر اگر تو ایک واری حضور نو ویکھ لیندا نا، تو تے ویکھیا کوئی نہیں، اسی تے ویکھیا رج رج کے، پر پتر جے تو ایک واری نبی پاک دا چہرہ ویکھ لیندا تے تو ایک گل ضرور کرنی سی. کہ او کیڑی؟ فرمایا اللہ پاک دی قسمیں جے تو ایک واری کملی والے دا چہرہ ویکھ لیندا تے تو کہنا سی سورج وہاں سے طلوع نہیں ہوتا، سورج تو مصطفیٰ کے رخسار سے طلوع ہوتا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. انہوں نے تو رخسار کی شان بیان کی ہے. ساڑھے وڈے تے کہندن
قدموں میں جبیں کو رہنے دو، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ کسی دے کاکے دا رنگ چٹا ہوئے نا، اگلے روزانہ نظراں واردے نے، نظر وٹو امام زامن، او کدھر نظر نہ لگ جاؤ نہ، کڑیاں آئیاں نہ وکھانا، پتہ ہو رہے تے جے کسی کو ویکھ لیتے پھر 8 دن تے یہی گل ہوندی، پتہ نہیں کنے ڈیلا پایا ہے، پتہ نہیں کنے اتھے گئی ساں، انہوں نے ویکھیا تو اس تو بعد منڈا تے کمزور ہونا شروع ہو گیا، منڈے دا تے رنگ ہی بہ گیا ہے، اے اپنے نکے نکے بالاں نو اے انہاں نو اتنے سونے لگ دین، تے پھر او جڑا حسن ہے، محفلہ دو ہی نے جی، ایک دنیا چوئی ایک آخرت وچ، جڑی دنیا چوئی او دا نام محفل سکین ہے، چھریاں والی محفل، او کیتی حضرت زلیخا نے، یوسف علیہ السلام دے مزلے لوگوں نے گلاں کیتیاں تے حضرت زلیخا نے کہا میں ایک محفل کرا رہی ہوں، دا نام محفل سکین رکھاں گی، تے انہاں دے ہاتھ وچ چھریاں پھڑا چھڑیاں، تے عرض کیتی حضور بڑیاں تانے دیندیاں، مینوں تے ذرا ایک واری ذرا تھو لنگدیاں جاؤ ذرا، تے آپ نے ادوں چہرے دے اوتے نقاب مکمل نقاب سی، تے آپ جدوں لنگے نہ جی اتھے انہاں دے نیڑے تو انہاں نے کٹنے سن گاجراں تے مولیاں تے سیب تے آلو تے ٹماٹر فروٹ مالٹے کٹنے سن، تو وہ مالٹے کٹن دی بجائے وہ اپنے ہاتھ ہی کٹ بیٹھی، تے کہنے لگی ما ھذا بشرا، اے آدمی نہیں نے، اے اسی زلیخا سی سانو معاف کر دیں، اسی ایویں تیرے بارے غلط فہمی چ رہیاں جدے تے تو پھر افتا ہو گئی ہیں، وہ آدمی تے ہے ہی نہیں، ھذا ملک کریم، یہ تے بڑا بڑا فرشتہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ یوسف علیہ السلام ہے، تے یوسف علیہ السلام نو ویکھیا تے محفل سکین دے اندر انہوں نے انگلیاں کٹ چھڑیاں، تے قیامت والے دن جدوں نبی پاک دی زیارت ہونی ہے، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہو، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ صدیاں بعد میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ نے ویکھ کے نا تو سکھاں نے کلمہ پڑھ لیا، تو مریدہ نے پوچھا حضور انہوں نے کی ویکھ کے کلمہ پڑھیا؟ آپ نے فرمایا انہوں کو پوچھو، انہوں نے کہا یار اسی کی ویکھنا سی، جدوں پہلی نظر پئی آواز آئی کلمہ پڑھو، جدوں محمد دا غلام اتنا سونا ہے تو پھر محمد آپے کتنے سونے ہوں گے۔ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔